السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار، دلچسپ اور ایک سچی کہانی لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور 4 بھائیوں کے خاندان میں، جس میں میرے والد سب سے بڑے تھے، پیدا ہونے والا پہلا لڑکا تھا۔ میری پیدائش بہت سی دعاؤں، منتوں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف کا نتیجہ تھی، جس پر میرے والد نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر جشن منایا تھا۔ مبارکبادیوں کا سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا اور ہجڑوں نے وقت کے مقبول گانے بے سرے انداز میں گا گا کر خوب شور مچایا۔ بچپن میں میری حفاظت ایک قیمتی اثاثے کے طور پر کی جاتی تھی اور دن رات کے 24 گھنٹوں کے درمیان مجھے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب کبھی بیمار پڑتا، سارا خاندان پریشان ہو جاتا تھا اور روزگار کا فکر ایک طرف رکھ کر سب لوگ میری صحت یابی کے لیے جستجو کرتے تھے۔ کوئی انگریزی دوا کا نسخہ لے آتا، کوئی پنساری کی دکان سے پڑا لے آتا، کوئی دم درود کرنے والے سے تویز دھاگا لے آتا، لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کر میرے والدین کو جس بات پر زیادہ اعتماد تھا وہ تھی مالش۔ بیماری کے دوران صبح و شام میری ٹانگوں اور میری کمر پر سرسوں کے تیل سے مالش کرتے، سردی گرمی سے بچانے کا حتی المقدور اہتمام کرتے۔ میرے والد ایک شریف النفس انسان تھے جو 5 وقت کی نماز کے ساتھ پوری محنت سے میرے اور میرے بہنوں کے لیے دال روٹی کماتے تھے۔ تاہم بیٹا ہونے کی حیثیت سے کھانے پینے میں مجھے بہنوں پر ترجیح دی جاتی تھی اور میری پسند یا ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا۔ 5-6 سال کی عمر میں مجھے ساتھ والے محلے کے پرائمری اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں ہم صبح صبح ٹاٹوں کو جھاڑتے ہوئے اپنے بالوں کی مزید کھچڑی بناتے اور باقی وقت بیت کا مار کھا کر سبق یاد کرتے تھے۔ میں چونکہ اکثر بیمار رہتا تھا، میرے والدین کو ہر دم میری فکر رہتی تھی۔ میرے اسکول سے گھر واپس آنے تک وہ بے چین رہتے تھے اور صبح شام میرے لیے دعا ہی کرتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے لڑائی جھگڑے سے دور رہنے اور دوسرے سے حسن سلوک کی نصیحت کرتے تھے۔ نتیجتاً میں اسکول میں اپنے ساتھیوں کی مدد کر کے خوش ہوتا اور مزید نیکی کرنے کے مواقع تلاش کرتا تھا۔ تب مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ نیکی کرنے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا اور اسکول بائی سائیکل پر جاتا تھا۔ میرا ایک کلاس فیلو عبد المجید میرے گھر سے آگے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ اسکول کے سامنے گزرنے والی سڑک پر مشرق کی طرف میرا گھر تھا اور وہاں سے بائیں رخ پر کچے راستے سے گزر کر شہر کے مفصلات میں عبد المجید کی بستی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس میں تفریح کے پیریڈ میں اسکول کے گراؤنڈ میں لگے شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ عبد المجید بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، گرمی تو بڑھتی جا رہی ہے یار۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر عبد المجید بولا، تم تو سائیکل پر آتے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ چھٹی کے وقت گرمی بہت ہوتی ہے، وہ بولا۔ میں خاموش رہا اور وہ دوبارہ بولا، میں تمہارے ساتھ بائی سائیکل پر بیٹھ جایا کروں؟ میں نے بغیر توقف کے کہا، ٹھیک ہے۔ اور یوں چھٹی کے وقت عبد المجید میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ گھر آنے پر میں نے بائی سائیکل کو روکا تو وہ اترنے سے جھجک رہا تھا اور جھجکتے ہوئے کہنے لگا، ہماری بستی میں آم کے درخت پر طوطا اور اس کے بچے ہیں، دیکھو گے؟ میں اس کی چال کو سمجھ نہ سکا اور طوطا اور اس کے بچے دیکھنے کے لیے میں اسی بستی تک چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا اور سائیکل اس کے گھر کو لے جانے والے کچے راستے پر ڈال دی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر کو تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد عبد المجید کی بستی آ گئی اور اس نے مجھے سائیکل روکنے کو کہا۔ وہ مجھے کھیتوں سے گزر کر ایک آم کے درختوں کے پاس لے آیا اور زمین سے 7-8 فٹ کی اونچائی پر اس نے تنے میں کھوک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں طوطے اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے یار، میں نے مایوس ہو کر کہا۔ ہاں، شاید دانہ چگنے گئے ہوں گے، اس نے ہوشیاری سے جواب دیا اور میں اپنی سادگی میں گھر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے یہ معمول ہو گیا کہ چھٹی کے بعد عبد المجید میری سائیکل پر سوار ہو جاتا اور میں اس کے گھر چھوڑ آتا۔ میرے گھر والوں کو دیر سے گھر پہنچنے کی وجہ معلوم ہوئی تو والد صاحب نے مجھے اس بیگار سے منع کیا، لیکن میں نیکی کے جذبے سے اتنے مغلوب ہو چکا تھا کہ مجھے ان کی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور یہ معمول تب تک جاری رہا جب تک کہ میں شدید گرمی میں 2-3 میل سائیکل چلانے سے بیمار نہیں پڑ گیا۔ اب میں 8ویں جماعت میں تھا، مجھے کسی کام سے اپنی بہن کے گاؤں پر جانا پڑا۔ یہ گاؤں تقریباً 60 میل کی دوری پر تھا، جہاں ایک بس جاتی تھی۔
میں خوش تھا کہ اس بہانے مجھے اسکول سے کچھ دن کے لیے چھٹی ہو جائے گی۔ 12 بجے دوپہر کے بس روانہ ہوئی۔ وقفے وقفے سے سواریاں اترتی اور سوار ہوتی رہیں۔ ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہی ہوا تھا کہ ایک بھاری بھرکم خاتون ایک گھگھڑ سر پر رکھے بس میں سوار ہوئی۔ اس کی گود میں 1.5 سال کا بچہ بھی تھا۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میرے اندر نیکی کے جذبے نے جوش مارا اور میں نے اپنے آپ کو سکیٹر کر خاتون کے لیے جگہ بنائی۔ وہ مسافروں کے درمیان سے راستہ بناتی میری سیٹ تک پہنچی، گھگھڑ میرے پاؤں میں رکھا اور ٹھسم ٹھسم کر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ وہ اس کے گرد اور مٹی سے اٹے کپڑوں بو کے بھبوکے خارج کر رہے تھے۔ اب میں اپنی نیکی پر کڑ ہی رہا تھا کہ اس نے اونگتا ہوا بچہ میری گود میں یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ اسے ذرا پکڑو، میں تھوڑا سیدھی ہو لوں۔ دے دیا۔ گود میں آتے ہی بچے نے جماہی لی اور پیشاب کی دھار چھوڑ دی۔ تاہم خاتون نے بے نیازی اور گھگڑ کھولنے میں لگی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ گھگڑ میں بندھی البلا کو اوپر نیچے کرنے کے بعد وہ مری ہوئی آواز میں میری طرف سے دیکھ کے بولی، نہ جانے کرایہ کہاں چلا گیا۔ نیکی کی لاج نبھانے کی خاطر میں نے اس کا کرایہ بھی دے دیا، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ ہم دونوں کی منزل بھی ایک ہی تھی۔ خدا خدا کر کے سورج ڈوبنے پر ہمارا سٹاپ آیا اور مجھے اس پر تسمہ پت جیسی نیکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خیال بہت خوشگوار لگا، لیکن ابھی میری نجات ممکن نہیں تھی۔ بس سے اترتے ہی خاتون نے میرے پوچھے بغیر گھگڑ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، تم ذرا گھگڑ اٹھا لو، بس 2 کلے پر میرا گھر ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ گھگڑ سر پہ رکھے میں خاتون کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب شام کا اندھیرا گھیرا ہوا تھا۔ میں کٹی ہوئی فصلوں، کھیتوں میں سے، ڈنڈلوں میں سے پاؤں زخمی کراتے ہوئے ہل چلاتی زمینوں کی نرم مٹی میں دھنستے، توازن کھوتے اور اپنے آپ کو کوستے چلا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے خاتون کا گھر آیا۔ میں نے گھگڑ اس کے دروازے پر پھینکا اور پیچھے دیکھے بغیر کھالوں اور کھیتوں کی منڈیوں پر سے گرتا پڑتا بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے میری داستان سنی تو ناراض ہوئی، تاہم اس نے مجھے اپنی نصیحت کی کہ نیکی کرنا اچھی بات ہے لیکن بیگار سہنا اچھا کام نہیں ہے۔